سلسلہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں، ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی اخلاقی تربیت نہیں ہے، بدگمانیاں ہیں، ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی مجلس لگتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اخلاقی انحطاط کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی امت کی تربیت فرماتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق قرآن حکیم فرقان مجید کی کچھ آیات نازل فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی فرما کر ان کو اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی طرف ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم فرقان مجید کا پارہ نمبر 26 ہے، سورت کا نام ہے سورہ الحجرات، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان ایسے ہیں، یعنی بعض لوگ جو بات سوچتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے، اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہے، یعنی دوسروں کے متعلق بدگمانیوں سے بچو، اور بے شک بعض گمان وہ ہیں کہ ان بعض الظن اسم، کہ وہ گناہ کے زمرے کے اندر آتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ فرماتا ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے آپ کو سمجھو۔ جو بندہ اپنے عیوب پر نظر ڈال لے وہ دوسرے کے عیوب کو بھول جاتا ہے، جسے اپنے گناہوں پر نظر پڑ جائے اسے دوسرے کے گناہوں کی پھر فکر نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ جو اپنے گناہوں کی طرف دوسروں کے تجسس نہ، کسی کے متعلق تجسس نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ایک دوسرے کے غیبت کرو، نہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ کے پیچھے جو ہے وہ اس انداز سے پڑے رہو کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے عیوب بیان کرتے جا رہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ، کیا ایسا کوئی ممکن ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ أَخِيهِ مَيَّتَ، مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، سو تم اس کو یقیناً ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کے اندر جس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان آیات میں کہ ایک دوسرے کی بدگمانی نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اچھا گمان رکھو۔ کیا پتہ جس بات کے متعلق ہم دوسرے کے متعلق بدگمانی کر رہے ہو وہ اس عمل میں ہم سے اچھا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے عیوب نکالتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دوسروں کی بدگمانی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا
اور فرمایا کہ انسان کے اخلاقی انحطاط، اخلاقی کمزوریوں میں سے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر تو غور نہیں کرتا، لیکن وہ دوسروں کی بدگمانیاں، دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا رہتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے۔ اس چیز سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی منع کیا ہے، اور قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر اس کو اسی طریقے سے قرآن کریم میں دوسرے مقامات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ بیان کر، اس صورت کے اندر بھی اللہ سورہ ہمزہ کے اندر بھی بیان کر دیا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اور دوسروں کے ان کو اپنے اعمال کی فکر نہیں ہوتی لیکن دوسروں کے اعمال کی فکر میں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان اپنی اصلاح کر لے تو پھر اس کو دوسروں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے کی عادت پڑ جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ہمیشہ کوشش کرو کہ دوسرے کے متعلق بدگمانی نہ کرو، تمہارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن ہمیں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، ہم اس کی اور حتیٰ کہ یہاں تک سرکار نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، جڑا بندہ دوسروں کی بدگمانیاں کرتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، فرمایا بظاہر تو وہ اپنا خون بھی جلا رہا ہوتا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح جلا رہا ہوتا ہے جس طرح کہ خشک لکڑی جو ہے وہ خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، نیکیاں اپنی جلا رہا ہوتا ہے اور فکر دوسرے کی رہتی ہے۔ اس چیز سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایاکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ فإن الظن اکذب الحدیث، حضور نے فرمایا سب تو بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے متعلق بدگمانی کرے، یعنی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ دوسرے کے متعلق کیا کرے، بدگمانی کرے، دوسرے کے عیوب کا تلاش کرتا پھرے اور اپنے عیوب پر اس کو نظر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اس چیز سے بچو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو۔ تجسس کا معنی ہے کہ ایک بندہ ہوگا جڑا بات ہماری زبان میں کہتے ہیں اے بندہ تو لٹھ لے کے میرے پیچھے ہی پڑ گیا، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو حضور نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جڑا وقت دوسرے کی خاطر ضائع کر دے، یہ اپنے اعمال کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے اوپر لگاؤ، عبادت کے اوپر لگاؤ، تلاوت قرآن کے اوپر لگاؤ، اس کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ دوسروں کے متعلق تجسس، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تحسسوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ ایک دوسرے کے جو ہے کہ پیچھے پڑو، ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش کرتے پھرو، ولا تحسسوا، اور فرمایا کہ نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، یعنی فرمایا کہ اس چیز سے بندہ بچ کیسے سکتا ہے؟ بچ اس طرح سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے متعلق اپنے دل کو صاف رکھے۔ کیا کرے؟ اپنے دل کو دوسرے کے متعلق صاف رکھے، اس کے متعلق دل میں بغض نہ رکھے، انا نہ رکھے اور حسد نہ رکھے، غیبت نہ رکھے۔ فرمایا جب بندہ اس چیز سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لے گا، غیبت سے بچا لے گا، برے عادات اور اطوار سے بچا لے گا۔ وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ وَكُونُوا إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی اہل ایمان پیدا کیے ہیں، ان کو اللہ نے آپس میں بھائی کا رشتہ قائم کیا کہ مسلمان چاہے کہیں کا بھی ہو، مسلمان کا بھائی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے کا جسد واحد، جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک جسم۔ جسم سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کے کسی ایک حصے کے اندر کانٹا چبھ جائے، انگلی کے اندر کانٹا چبھے گا تو پاؤں کو تکلیف ہوگی، انگلی کے اندر کانٹا چبھے گا تو پورا جسم بے چین اور بے تاب اور وہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ مسلمان کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ، ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور اعناد رکھو، فرمایا اپنے آپ کو جب اس سے بچاؤ گے تو معاشرے کے اندر سے بدگمانی کو ختم ہوگی، معاشرے کے اندر سے گناہ ختم ہوگا، معاشرے کے اندر سے لالچ ختم ہوگی، معاشرے کے اندر سے جو ہے وہ ہر طرح کی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ دوسری اصلاح حضور علیہ السلام نے ہمارے اعمال اور اخلاق کی یہ کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال اتدرون ما الغیبۃ، حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ یہ غیبت کیا چیز ہے، یا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ اتدرون، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا، تو نبی علیہ السلام کی اس مجلس میں جتنے صحابہ، یہ قالوا جمع کا صیغہ ہے کہ اس مجلس میں موجود جتنے لوگ تھے سارے بیک آواز بول اٹھے اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ ما الغیبۃ، یہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو بہتر جانتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسے طریقے سے ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ مثلا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے عیب بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ بندہ اچانک سامنے آ جائے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس کے عیب بیان کر رہے تھے، اس کی برائی بیان کر رہے تھے، اس کے نقائص نکال رہے تھے، اچانک جو بندہ سامنے آ گیا تو خاموش ہو گئے، اس کا نام غیبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بات جو تم اپنے مسلمان بھائی کے منہ کے اوپر نہ کہہ سکو یا کہو تو جو اس کو ناپسند ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اس چیز سے بچو، فرمایا کہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات کو بیان کر فرمایا کہ جو اس کو ناپسند کرے یہ غیبت ہے۔ تو پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اس بندے کے اندر وہ چیز موجود ہو؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ موجود ہو تو اس کو بلا کر بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، تمہارے اندر یہ عیب موجود ہے، تمہارے اندر یہ تمہاری یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ گناہ ہے، اس کو بلا کے سمجھاؤ، نہ کہ تم اس کو ڈنڈورا دوسروں کے آگے پیٹتے پھرو۔ فرمایا اس کا نام غیبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہ ہے تو پھر آپ نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ یہ اتنا یعنی کیا وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ کسی بندے کی بندہ پیٹھ کے پیچھے بات کرے اور اس کا عیب نکالے، اور اس کے اندر وہ چیز اگر موجود ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا ڈنڈورا پیٹنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے اس کے عیب جوئی کرنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے، سب سے پہلے اس تک رسائی حاصل کرو اور اس کو یہ بتاؤ کہ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کے اپنے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے زبان سے روکو، اس کو کہو کہ بھائی یہ کام گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ تم نہ کرو، اور اگر تم زبان سے نہیں روک سکتے تو فرمایا ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو ادنا درجہ یہ کہ کم از کم دل میں تو برا جانو گے، یہ کام چنگا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم براہ راست اس سے رابطہ کرو بجائے اس کے کہ دوسروں سے۔ جو بات دوسروں کے آگے
کسی دوسرے کے عیب کے طور پر بیان کی جائے، چاہے وہ عیب اس میں پایا ہی کیوں نہ جا رہا ہو، فرمایا یہ غیبت کے زمرے کے اندر آئے گا، کیونکہ آپ نے اس تک اپروچ نہیں کی ہے، آپ نے تیسری جگہ اپروچ کی ہے جس کا کہ اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا۔ یعنی اتنا دین ہمارا رحیم دین ہے، اتنا کریم دین ہے، اور اس حد تک دین جو ہے وہ انسانوں کی اصلاح کے لیے، اور اچھا اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا بلکہ اصلاح ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ چیز اس میں پائی جائے گی اور آپ اس سے براہ راست رابطہ کریں گے تو وہ اس عیب کو دور کر لیتا ہے، تو آپ کی نیکی ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کے اندر وہ آپ اس سے رابطہ نہیں کر رہے تو ایک سے بات دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، چوتھے سے پانچویں کے اندر پھیل رہی ہے، تو پھر آپ اس برائی کی، اس گناہ کی، اس غیبت کے بانی ہوئے، اور جب جس تک وہ بات پہنچے گی ان سب کے حصے کا گناہ اس کو پھیلانے والے تک پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر نہ پائی گئی تو پھر تو آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر بہتان لگایا، اور اسلام کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہتان سے منع کیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت مطلب بن عبداللہ رحمہ اللہ مرسل اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ انا رجلا سعاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی الغیبۃ، ایک شخص حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تذکر من المرء ما یکرہہ ان یسمع، قال یا رسول اللہ وإن کان حقا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قلت باطلا فذلک بہتان۔ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کا ایسا ذکر کریں کہ وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے، اور وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے۔ اور اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات حق ہو، یعنی وہ واقعہ اس کے اندر پایا جا رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی بات حق نہ ہو تو پھر تو آپ نے اس پر بہتان باندھا ہے، یہ تو بہتان ہوا۔ غیبت ہے ہی وہی چیز ہے کہ جب آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کریں تو غیر موجودگی میں اس کا معنی کیا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو دوسروں کے آگے بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ستار، کہتے ہیں کہ یا ستار و یا غفار، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں موجود تھے۔ کننا مع النبی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ کننا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بس ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ فرتفعت ریح جیفۃ، پس وہاں سے ایک بدبودار ہوا چلی۔ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، ایک بدبودار ہوا چلی، اور اس ہوا ایسی تھی کہ اس سے ہم میں سے ہر ایک نے محسوس ہوا کہ یہ کوئی کہیں سے کوئی بدبودار ہوا آئی ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا اتدرون ما هذه الريح، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدبودار ہوا آئی ہے، یہ کس چیز کی ہوا ہے؟ یہ کس چیز کی بدبو آئی ہے؟ یہ کس چیز کی تمہیں بو محسوس ہوئی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ هذه الريح الذي يغاتبون المؤمنين، فرمایا کچھ مسلمان کٹھے ہو کر دوسرے دی غیبت کی تھی ہے، تو یہ وہ بدبو ہے، یہ وہ بو ہے جو محسوس ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی نے کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے عیوب کو بیان کیا ہے، پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کی ہے، پیٹھ کے پیچھے اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہا ہے۔
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کو محسوس کر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر کے اس راز کو بھی فاش کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام مل سکے کہ دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے ان کے عیوب کو بیان کرنا، دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے دوسروں کا برا بھلا کہنا، دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آتا علی قبرین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں پر آئے، فقال انہما لیعذبان فی غیر کبیر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند قدوس نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی، ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ حضور چلتے زمین پر تھے تو زمین کے نیچے کے احوال سے بھی واقف تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے کے احوال سے بھی واقف ہیں کہ قبر کے اندر مرنے کے بعد جو ہے وہ میری امتیوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو جو اللہ کا نبی زمین کی نیچے تہوں تک کی بھی نگاہ رکھتا اور ساتوں آسمانوں اور جنت اور جہنم تک کی نگاہ اس کے سامنے پوشیدہ نہ ہو، تو بندہ مومن کا سینہ کیا اللہ کے حضور سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے سینے کو بے کینہ رکھا جائے، اپنے سینے کے اندر ہر طرح کی حسد سے اپنے آپ کو پاک رکھا جائے، اور دل کے اندر برائیوں کو اور برے خیالوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ اور اس کے دین کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے۔ اور جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، پابندی سے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی سے، بری باتوں سے اور برے خیالات سے، برے وسوسوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے اوپر سے گزر ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا تھا غیر کبیر، اب یہ الفاظ سنیں، غیر فی غیر کبیر، کوئی بہت بڑے کسی بڑے گناہ یا بڑی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا تھا ان کی قبر کے اندر۔ ان کی زندگی کے اندر دو عیب پائے جاتے تھے جن کو وہ اپنی زندگی میں اپنی طرف سے صحیح سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں جناب، میں فلانے دی برائی بیان کر رہا ہوں، فلانے نے برا بلا کہہ رہا ہوں، فلانے دی عیب تلاش کر رہا ہوں۔ اپنی طرفوں بندہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو دوسرا غلط ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو کسی اتنی بڑی وجہ سے نہیں کہ وہ ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو ہے وہ وَإِمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ، فرمایا ان میں سے ایک وہ تھا جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا، جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ انسان کا گوشت کھانا کتنی بڑی معیوب بات ہے، جس طرح کہ قرآن کریم فرقان مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، سورۃ الحجرات کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو ان میں سے لوگوں کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کرتا تھا، اور دوسرا کیا کرتا تھا وَإِمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا فَكَانَ صَاحِبَ نَمِیمَةٍ ثُمَّ دَعَا بِجَرِیدَةٍ، فرمایا کہ ان میں سے دوسرا وہ تھا کہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اچھا، یہ جو غیبت اور چغل خوری ہے، یہ جو دونوں عیوب ہیں یہ بالکل ملتے جلتے ہیں۔ غیبت کیا ہوتی ہے کہ پیٹھ کے پیچھے دوسروں کے عیب بیان کرنا، اور چغل خوری کیا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے دوسرے کی شکایتیں لگانا۔ جو بندہ کسی کے محتاج ہے تو بندہ اس کے جس کے وہ محتاج ہے اس کو جا کے شکایتیں لائیں، یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تاکہ اس کو سزا ملے یا اس منصب سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، مثلا کوئی بندہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے یا کسی منصب پر نظر آئے تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اچھا
پھر دیکھتے ہیں اندر کس طرح چلے گا. وہ کیا کرتے ہیں, پھر اس کی چغلی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 بندے ایسے تھے کہ ان کی قبروں پر عذاب ہو رہا تھا, اور ان میں سے ایک اپنے جو لوگوں کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کرتا تھا, اور دوسرا چغل خور تھا. پھر آپ نے ایک شاخ منگوائی اور جس کے 2 حصے کیے, ایک کو ایک قبر پر گاڑا اور دوسرے کو دوسری قبر پر گاڑا, اور فرمایا جب تک یہ دونوں شاخیں ہری رہے گی ان کو جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ یہ خدا کا ذکر کریں گی اور اللہ ان کو عذاب سے بچا لے گا, اور سرکار نے ان کے لیے دعائے مغفرت. ایک اسی طرح کی ایک اور حدیث بخاری شریف کے اندر ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ غیبت کرتا تھا اور دوسرا اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا اپنے کپڑوں کو, اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. یعنی اس حد تک اگر دین کے اندر احتیاط ہے تو پھر جان بوجھ کر دوسروں کی عیب جوئی کرنا, یا جان بوجھ کر دوسروں کے لیے چغل خوری کرنا, یا جان بوجھ کر دوسروں کی غیبت کرنا, یا دوسروں سے حسد کرنا, اس کی شریعت کے اندر سخت ترین ممانعت ہے. اور اسی سے معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہے, اسی سے دشمنیاں پھیلتی ہیں, اسی کے اندر جب وہ گھروں کے گھر اور خاندان کے خاندان کیا ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ چیزیں زیادہ تر مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں, اور اس چیز سے بھی جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. پھر حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ عہد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعات علی قبر, کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا, اور نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس آئے اور جس میں موجود شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا. بس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص لوگوں کا گوشت کھاتا تھا یعنی غیبت کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی منگائی اور اس کی قبر کے اوپر لگائی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. اس لیے یہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن ان کے ذریعے انسان کو کیا ہوتا ہے, جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. آخری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل وصائم النہار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ان بری چیزوں سے بچنے کا, یعنی غیبت سے بچنے کا, حسد سے بچنے کا, اور دوسروں کی عیب جوئی سے بچنے کا, اور دوسروں کی باتوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرنے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے, کہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں, جو شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کا انداز تکلم اچھا ہو, جس کے خلق اچھے ہوں, تو فرمایا اچھے اخلاق والا جو شخص ہوگا وہ کبھی کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی نہیں کرے گا. اچھے اخلاق والا جو شخص ہوگا وہ کبھی کسی کے پیٹھ کے پیچھے عیب تلاش نہیں کرے گا. اچھے اخلاق والا جو شخص ہوگا وہ کبھی پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی نہیں کرے گا, کبھی جو ہے وہ کسی کے عیوب تلاش نہیں کرے گا, بلکہ اس کی نظر اپنے عیوب کے اوپر ہوگی. اور میں جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں, جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے. غیبت والا تو برا سوچتا ہے نا, چغل خوری والا تو برا سوچتا ہے, حسد والا تو برا سوچتا ہے, اور اس کی ضد کیا ہے کہ دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھو, اچھی سوچ رکھو کہ کیا پتہ ہے میرے کو بہتر ہوئے تھی, میں جس دے عیب تلاش کر رہا ہوں میرے اندر اس سے زیادہ عیب موجود ہیں. جب بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے, حضور نے فرمایا کہ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کی یہ سوچ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, فرمایا کہ وہ قائم اللیل وصائم النہار, اللہ تعالیٰ اس کو رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب دیتا ہے. اب دونوں شیشے کے دونوں رخ ہمارے سامنے ہیں. ایک یہ کہ بندہ دوسرے کے عیب بیان کر کے اپنی نیکی ضائع کر رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کے متعلق اچھی سوچ رکھ کے اللہ تعالیٰ پورا دن ہر روز روزہ رکھنے اور ہر روز رات کو قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی دونوں رخ شیشے کے
ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا اضافہ مجھے بتائیں ایسا شخص کون ہے کہ جو پوری زندگی ہر روز جب وہ دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا اتنی گل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی واسطے اچھی سوچ رکھو، اس کے لیے بری سوچ نہ رکھو، اس کے عیب تلاش نہ کرو، اس کی برائیاں تلاش نہ کرو، اس کے لیے حسد نہ کرو، جو اس جہاں تک ممکن ہو اس کی اصلاح کرو۔ اگر اس میں عیب پایا جائے اس کو بلا کر منہ پر کہو کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، اس کو درست کرو۔ وہ اگر نہیں مانے گا تو گناہگار وہ ہوگا، آپ بری ہو گئے، لیکن کسی دوسرے کے سامنے وہ موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ عیب پایا جائے پھر بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ کیوں؟ کہ آپ میں اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کو خود بجائیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ جو عیب اس میں پایا جا رہا آپ خود اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وہ اخلاقی رذائل ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری زندگی کی اصلاح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق جو مزید احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ ہمیں دین کی باریکی کو سمجھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان تمام چیزوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن نے بیان کر دیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا جڑا بندہ 5 وقت دی نماز جماعت نہ لا کے مسجد میں پڑھے اور جماعت کا پابند ہو جائے، اپنے آپ کو نماز کا پابند کر دے، تو خدا تعالیٰ کا سب تو پہلا جڑا اس سے کرم ہوتا ہے، اس کی زبان بچ جانی ہے گناہ بری باتوں سے بچ جاتی ہے، بے حیائی سے بچ جاتی ہے، عریانی سے بچ جاتی ہے، غیبت سے بچ جاتی ہے، حسد سے بچ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو نماز ہے دعا، لیکن ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم پڑھتے نہیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے راستے تے چلا، سیدھے راستے تے۔ اب کسی دی غیبت کرنا سیدھا راستہ تو نہیں ہے نا، کسی دی برائی کرنا سیدھا راستہ تو نہیں ہے۔ اب جو بندہ 5 وقت کی نماز میں دن میں جو ہے وہ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا تو خداوند قدوس اس کی زبان کو گناہ سے بچائے گا، غیبت سے بچائے گا، برائی سے بچائے گا، گالم گلوچ سے بچائے گا۔ اس لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، اور ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت کو نہ چھوڑیں۔ جو بندہ بغیر کسی عذر شرعی کے اور جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑتے ہیں اور معمول بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے گھر میں پڑھ لی ہے، ہم نے فلاں جگہ پڑھ لی ہے، تو جب اور پتہ ہے کہ جماعت کا وقت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بندہ نماز کا پابند ہوگا تو گناہ سے بچے گا، نماز کا پابند ہوگا تو اس نے نماز میں جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا، تو بندہ مقبول دعا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، کوئی سورتیں پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، دوسرا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کیا اونچی آواز میں پڑھنا ہے؟ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ دوسرے کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ برا مان جاتے ہیں۔ جی ہاں، بس اس کا یہ آپ نے سوال پوچھ لیا، بہت اچھا ہے۔ جب بھی قرآن کی اجتماعی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دل کے اندر پڑھا جائے، اور بالخصوص جب نماز کا ٹائم ہو تو بعض لوگ تلاوت کرتے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ دل کے اندر تلاوت کریں، اونچی آواز سے تلاوت نہ کریں، کیونکہ قرآن کا سننا بھی فرض ہے اور اس سے جو ساتھ میں نماز پڑھنے والے کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ
Allahu, 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 Allahu Jalla Jalaluhu. Ameen. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا اللہ ہم سب کے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما. ہم سب کی کمزوریوں کو اللہ دور فرما. یا اللہ جتنے کلمات طیبات محفل ذکر و دعا کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص اللہ ان تمام کلمات طیبات کا ثواب ہمارے تمام مرحومین والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک عزیز و اقارب، دادی دادا، نانی نانا، خاندان کے جتنے بھی مرحومین مرد و خواتین، بچے اور بچیاں اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. جو بے ہدایتیں ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اسلام پر زندگی عطا فرما. ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا حي يا قيوم ثبتنا على الإسلام. يا حي يا قيوم أمتنا على الإيمان. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں یا جو اس پروگرام کو سن اور دیکھ رہے ہیں اللہ سب کے برکتیں عطا فرما. سب کے گھر بار میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، مال جان، عزت آبرو اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا رب کریم اس افطاری کے دسترخوان کو ہر روز جو اہل محبت کی جانب سے سجایا جاتا ہے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرما. سب کے گھر بار میں برکتیں عطا فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ سب